इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात की जाती है जो गुजरे हुए ज़माने में यानी माजी में किया जाता रहा हो। इस टेंस को पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस इसलिए कहा जाता है कि इसमें लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये पास्ट टेंस कहलाया जाता है, क्योंकि लफ्ज़ हैड जो है ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म है। इसी तरह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ परफेक्ट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो लफ्ज़ बीन की वजह से है, क्योंकि इसमें जुमलों के अंदर लफ्ज़ बीन भी इस्तेमाल किया जाता है और लफ्ज़ बीन जो है ये वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है। इसी तरह से इस टेंस के अंदर बनाए जाने वाले जुमलों में जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसके आखिर में लेटर्स ing का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर्स ing का इजाफा किया जाता है और इस तरह से वर्ब की जो फॉर्म बनती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाई जाती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी ऐसे अमल के मुतालिक बात करनी हो जो कि जारी रहा हो यानी कंटिन्यूअस हो। लिहाजा इस तरह से इस टेंस के नाम के अंदर लफ्ज़ कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इस टेबल की मदद से इसी टेंस में बनाए गए मुख्तलिफ इकसाम के जुमलों को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव तर्ज के जुमले। अफर्मेटिव से मुराद है पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमले, कोई ऐसा जुमला कि जिसमें आप किसी बात के मुतालिक बता रहे हों कि ऐसा होता रहा है, यानी आप किसी बात का इकरार कर रहे हों। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला जुमला है आई हैड बीन बाइंग। आई हैड बीन बाइंग यानी मैं खरीदता रहता था। तो अब यहाँ कोई एक शख्स अपने मुतालिक बता रहा है कि वो माजी में क्या करता रहता था। लिहाजा इस जुमले का जो सब्जेक्ट है यानी लफ्ज़ आई, ये कहलाया जाता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कोई एक शख्स अगर अपने मुतालिक कुछ बता रहा हो तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ आई का इस्तेमाल करता है। तो इस जुमले में लफ्ज़ हैड की मौजूदगी से क्या पता चलता है कि ये अमल पास्ट यानी माजी में किया गया, जैसे कि लफ्ज़ हैड जो है ये ऑक्सिलरी हैव की पास्ट फॉर्म है। इसी तरह से लफ्ज़ बीन की मदद से पता चलता है कि इस अमल का जो एस्पेक्ट है वो परफेक्ट है, यानी इसे पूरी तरह से माजी में किया गया था, जैसे कि लफ्ज़ बीन जो है ये वर्ब टू बी की परफेक्ट फॉर्म है। इसी तरह से लफ्ज़ बाइंग की मौजूदगी से पता चलता है कि ये अमल जारी भी रहा था, यानी इसे बार बार दोहराया गया था, क्योंकि लफ्ज़ बाइंग जो है ये बाय का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसके आखिर में लेटर्स ing का इजाफा किया गया है। और चूंकि इस जुमले में एक बात के मुतालिक या अमल के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ये अमल होता रहा है, लिहाजा ये जुमला पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहलाया जाएगा। तो अब इसी तरह से अफर्मेटिव तर्ज के बाकी के जुमलों को देखते हैं। अगला जुमला है यू हैड बीन बाइंग, यानी तुम खरीदते रहे थे या फिर तुम सब खरीदते रहे थे। जैसे कि लफ्ज़ यू जो है ये एक किस्म का प्रोनाउन है और ये कहलाया जाता है सेकंड पर्सन सिंगुलर या फिर सेकंड पर्सन प्लूरल, यानी जब आपके सामने एक या एक से ज़्यादा लोग मौजूद हों और आप उनसे मुखातिब होकर बात कर रहे हों तो उनके नाम की जगह आप लफ्ज़ यू का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं अगला जुमला शी हैड बीन बाइंग, यानी वो खरीदती रही थी। इसी तरह से ही के साथ अगर जुमला बनाए तो ये होगा ही हैड बीन बाइंग, यानी वो खरीदता रहा था। इसी तरह से यहाँ लफ्ज़ इट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि किसी जानवर या फिर बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इट का तर्जुमा होता है वो। ही, शी और इट ये भी प्रोनाउन की इकसाम है और ये कहलाई जाती हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब आप किसी तीसरे जगह शख्स या चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हो जो कि तादाद में वाहिद हो और वो आपके सामने मौजूद ना हो, तो उसके नाम की जगह आप इनमें से किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी लड़की या खातून के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ शी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से किसी लड़के या आदमी के मुतालिक बात करनी हो तो लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं, और किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो उसके लिए लफ्ज़ इट का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं अगला जुमला वी हैड बीन बाइंग, यानी हम खरीदते रहे थे।
لفظ وی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی پروناؤن کی ایک قسم ہے اور یہ کہلائی جاتی ہے فرسٹ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کوئی بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ لفظ وی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وی کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، دے ہیڈ بین بائنگ، یعنی وہ خریدتے رہے تھے۔ تو لفظ دے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے تھرڈ پرسن پلورل۔ جب آپ ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کر رہے ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ دے کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں آپ ان تمام جملوں میں یہ بات نوٹ کر سکتے ہیں کہ جملے کے شروع میں سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں ان تمام جملوں کے اندر پروناؤن کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا نام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد ایک افرمیٹو طرز کے جملے کے اندر لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر لفظ بین کا، اور اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے اس کی پریزنٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز آئی این جی استعمال ہوتے ہیں۔ افرمیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نیگیٹو طرز کے جملے۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات کی نفی کر رہے ہوں، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا رہا۔ ایسا کرنے کے لیے اس جملے کے اندر لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس قسم کے جملے میں الفاظ کی ترتیب افرمیٹو جملے کے الفاظ کی ترتیب کی طرح سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں لفظ ہیڈ کے بعد یہاں لفظ ناٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے ہیڈنٹ، جو کہ شارٹ فارم ہے، یعنی کانٹریکشن ہے ہیڈ اور ناٹ کی۔ ہیڈ اور ناٹ کو ایک ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اور لیٹر او کی جگہ ایک اپوسٹرفی کا نشان لگا دیا جاتا ہے، اس طرح سے بن جاتا ہے ہیڈنٹ۔ نیگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں بھی زیادہ تر فل سٹاپ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی اگر بات کو پرزور انداز میں کیا جائے، یعنی اس جملے کو زور دے کر ادا کیا گیا ہو، تو پھر جملے کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو چلیے اب مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ I hadn't been buying، یعنی میں نہیں خریدتا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، You hadn't been buying، یعنی تم نہیں خریدتے رہے تھے یا پھر تم سب نہیں خریدتے رہے تھے۔ اب اگلا جملہ، She hadn't been buying، یعنی وہ نہیں خریدتی رہی تھی۔ اسی طرح سے اگر ہی کے ساتھ جملہ بنایا جائے تو He hadn't been buying، یعنی وہ نہیں خریدتا رہا تھا۔ اور اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو جملے میں سبجیکٹ کے طور پر لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا، اور اٹ کا مطلب ہوگا وہ۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، We hadn't been buying، یعنی ہم نہیں خریدتے رہے تھے۔ اور آخری جملہ، They hadn't been buying، یعنی وہ نہیں خریدتے رہے تھے۔ تو یہ تمام تھے نیگیٹو طرز کے جملے جو کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے فارم میں ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں لفظ ہیڈ، بین اور ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں انٹروگیٹو طرز کے جملے۔ انٹروگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے، یعنی جس جملے میں آپ کچھ پوچھ رہے ہوں۔ تو انٹروگیٹو طرز کے جملوں کے بارے میں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں سبجیکٹ کے بجائے لفظ ہیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سبجیکٹ جو ہے وہ ہیڈ کے بعد آتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس قسم کے جملے کے آخر میں سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس قسم کے جملے کے اندر، یعنی انٹروگیٹو طرز کے جملے کے اندر بھی وہی تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی لفظ ہیڈ کا استعمال، اس کے علاوہ لفظ بین کا استعمال اور ایک پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال۔ تو لہٰذا یہ انٹروگیٹو طرز کا جملہ بھی جو ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے فارم میں ہے۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، Had I been buying، یعنی کیا میں خریدتا رہا تھا۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں، Had you been buying، یعنی کیا تم خریدتے رہے تھے یا پھر کیا تم سب خریدتے رہے تھے۔ اب اگلا جملہ، Had she been buying، یعنی کیا وہ خریدتی رہی تھی۔ اسی طرح سے ہی کے ساتھ جملہ بنائیں گے تو ہوگا Had
ہی بین بائنگ یعنی کیا وہ خریدتا رہا تھا. اور اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق یہی جملہ بنانا ہو تو پھر شی یا ہی کی جگہ یہاں لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا. ہیڈ اٹ بین بائنگ. اب دیکھتے ہیں اور اٹ کا مطلب ہوگا وہ. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ ہیڈ وی بین بائنگ یعنی کیا ہم خریدتے رہے تھے. اب آخری جملہ ہیڈ دے بین بائنگ یعنی کیا وہ خریدتے رہے تھے. تو اس طرح سے یہ تمام جملے جو ہیں یہ انٹراگیٹو طرز کے جملے کہلائے جاتے ہیں اور یہ کس ٹینس میں بنائے گئے ہیں؟ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اب ایک انٹراگیٹو طرز کے جملے سے نیگیٹو انٹراگیٹو طرز کا جملہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے صرف لفظ ہیڈ کے بعد لفظ ناٹ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا ہیڈ ناٹ آئی بین بائنگ یا پھر ہیڈنٹ آئی بین بائنگ. جیسے کہ ہم سیکھ چکے ہیں ہیڈنٹ جو ہے یہ ہیڈ ناٹ کی کانٹریکشن ہے یا شارٹ فارم ہے. تو اس طرح سے یہ ہو جائے گا ہیڈنٹ آئی بین بائنگ یعنی کیا میں خریدتا نہیں رہا تھا. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ ہیڈنٹ یو بین بائنگ یعنی کیا تم خریدتے نہیں رہے تھے یا پھر کیا تم سب خریدتے نہیں رہے تھے. اسی طرح سے ہیڈنٹ شی بین بائنگ یعنی کیا وہ خریدتی نہیں رہی تھی. ہیڈنٹ ہی بین بائنگ کیا وہ خریدتا نہیں رہا تھا. اور اسی طرح سے اگر اٹ کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہاں اٹ کا مطلب ہوگا وہ. اب اگلا جملہ ہیڈنٹ وی بین بائنگ یعنی کیا ہم خریدتے نہیں رہے تھے. اسی طرح سے ہیڈنٹ دے بین بائنگ یعنی کیا وہ خریدتے نہیں رہے تھے. تو یہ تھے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر مختلف اقسام کے جملے. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور ان جملوں کو لکھنے کی مشق بھی جاری رکھیے.